وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. یہ 4 مصرع ان کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ بلند عشق کا مینارہ کر کے چھوڑیں گے, رخ حیات کو تابندہ کر کے چھوڑیں گے. اور بتا دیا ہے بھائی سہراب کی کمیٹی نے کہ نبی کے نام کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے, نبی کے نام کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے. ایک بات کہ مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے, مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے, ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے. ایسی فضا بناؤ میرے دیش واسیوں, ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے, ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے. بہرحال دوستو آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے سلیکٹڈ اور مرتب اور منظم انداز میں تشریف رکھتے ہیں. میں یہی ماحول دیکھنا چاہ رہا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بیٹھنے کو سلامت رکھے, آپ کے آنے کو سلامت رکھے. اس وقت میں گزارش گزار ہوں آج کے اس خوبصورت جلسے کے صاحب صدر حضرت اقدس حضرت الحاج مفتی محمد سیف اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ تشریف لائیں اور 20 منٹ میں اپنے خوبصورت تقاریر سے, اپنے خوبصورت پیغام سے ہم سامعین کو محسوس و مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. محترم معزز مقتدر علماء کرام, سامعین اعظام اور خواتین اسلام, عزیز دوستو, آج کا یہ خوبصورت پروگرام جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے. آپ حضرات خاص کر کے اس گاؤں اور اس محلے کے جو ذمہ داران اور کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں, جنہوں نے عید الفطر کے بعد اتنا خوبصورت اور بہترین جلسے کا انتظام کیا اور لوگوں کو جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور معاشرے کے سلسلے میں لوگوں کو سننے کے لیے علماء کرام کے روبرو ہونے کا موقع عنایت کیا. وقت کافی ہو رہا ہے اور ہمارے علاقے کا ایک حال ہے, وہ یہ ہے کہ جلسہ شروع ہونے کے بعد ہی منتشر ہو جاتے ہیں, انتشار کا شکار ہوتے ہیں سب. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جلسے کو جلسہ بنانے کے لیے نہ جانے کمیٹی کے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے علماء سے کیسے کیسے رابطہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مہینوں کی جد و جہد اور مشقت کے بعد ایک دن آتا ہے جب جلسے کا دن ہوتا ہے. آنے والے مہمان, گاؤں کے ذمہ داران اس بات کو بخوبی سمجھیں کہ یہ سیرت کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس پروگرام اور جلسے کو حاصل ہے. آقائے مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت اور آپ کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں.
ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ ہماری شرکت اور اس جگہ کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتنا قیمتی اور کتنا سعادت مند لمحہ ہے کہ ہم ایک عظیم الشان ایک ایسی ذات کی طرف منسوب ہو کر کے آئے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے پیدائش کا وجہ تخلیق بنایا ہے۔ آپ کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کی پیدائش پورے کائنات کے لیے احسان اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اور اسی نسبت سے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی خطبے کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں دو تین باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس جلسے کا تعلق سیرت سے ہے، اور دوسرا عنوان اصلاح معاشرہ کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائے بغیر معاشرے کا اصلاح ممکن نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی اور انسان کی بھلائی، انسان کا معراج اور انسان کا عروج اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دامن رسالت کے ساتھ کے ساتھ وہ لپٹ جائے اور اپنی پوری زندگی کو، مقصد حیات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع اور آپ علیہ السلام کی سنت پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج آج اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے اندر وہ سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپنانے کا جذبہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء اعظام جو اونچے مقام تک پہنچے، جنہوں نے دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد جن کے بارے میں آیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس عالی مرتبے تک پہنچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنی زندگی میں اپنایا، تب جا کر کے انہیں یہ خطابات اور ان کے لیے پیغامات آئے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کی نسبت نہیں جڑی، جب تک عمر فاروق کی نسبت نہیں جڑی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور اسی طرح تمام صحابہ کرام کی جماعت کی نسبت جب تک آپ سے نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام دنیا میں نبوت سے پہلے تشریف رکھے لیکن کسی کو صحابیت کا مقام حاصل نہ ہوا، کسی کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کا خطاب نہیں دیا گیا، لیکن جب آپ مبعوث ہوئے اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر لوگوں نے ایمان لایا تو اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو غنی، عثمان ابن عفان کو اللہ رب العزت نے ذو النورین بنایا، اور حضرت علی مرتضیٰ کو کرم اللہ وجہہ کا خطاب ملا۔ غرض کے جو ذرہ آپ کے طرف منسوب ہو گیا، جس نے آپ کی نسبت حاصل کر لی، جو آپ کے دامن سے دامن رسالت کے ساتھ لپٹ گیا، اللہ نے اسے دنیا میں عزت دی اور آخرت میں ان کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے دوست بزرگوں، سماج کے اندر انسان جو ہم دیکھتے ہیں، انسان کا ایک ظاہری بدن ہے اور انسان کا ایک اندرونی بدن ہے۔ ظاہری بدن پر جب کوئی زخم ہوتا ہے، جب اسی طریقے سے کوئی پھوڑا اور پھنسی نکلتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا خون خراب ہو گیا ہے، اس کے اندر خرابی آ گئی، اندر میں مادہ فسادہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر پھوڑے پھنسے یہ ساری کی ساری چیزیں نکل رہی ہیں، ہم اس کا علاج کراتے ہیں۔
لیکن اسی طرح سے جب ہمارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جب ہمارا سماج بگڑ جاتا ہے، سماج کے اندر پھوڑے اور پھنسی نکلنا شروع ہوتی ہے، سماج کے اندر بگاڑ اور فساد آنا شروع ہوتا ہے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے جس طرح ہم اپنے بدن کو لے کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، بڑے ماہر کے پاس جاتے ہیں، چمڑا روگ کے پاس جاتے ہیں، جو ڈاکٹر جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، جب ہمارا سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہم علماء کرام کے دروازے پر آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بگڑا ہوا سماج، اس کے اندر سدھار کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے سماج کے اندر جو فساد آ گیا ہے اس کے اندر اصلاح کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سماج کے اندر بگاڑ اور فساد کیا چیز ہے؟ جس طرح ہمارے جسم میں پھوڑا پھنسی نکل گیا، اسی طرح سماج کے اندر بے حیائی، ظلم و ستم اور عدم مساوات اور ایک دوسرے کے ساتھ لان تان کا معاملہ، چوری، ڈکیتی، رشوت، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتی ہے۔ غیبت ہے، چغلی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے، اور یہ معاشرے کے لیے فساد اور بگاڑ کے طور پر پھوڑا اور پھنسی ہے۔ اس کے لیے معاشرے کا پھوڑا پھنسی یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے سماج کو دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر ناہمواری ہے، سماج کے اندر عدم مساوات ہے، سماج کے اندر ظلم و ستم ہے، سماج کے اندر بد اخلاقی ہے، سماج کے اندر بے حیائی ہے، سماج کے اندر ظلم و ستم کا ایک دورہ ہے، یہی سماج کے اندر فساد ہے۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے حضرات علماء کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ کو بھیجا گیا کہ جا کے یہودی علاقے میں، یہودیوں کے علاقے میں جا کر آپ مالداروں سے مال وصول کریں، جزیہ وصول کریں۔ چنانچہ وہ گئے، اور یہودی جس طرح آج بدماش ہے، کل بھی بدماش تھا، اور اس کے سرشت کے اندر بدماشی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ پوری دنیا اس کے تابع ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر ان کو فضیلت دی، اور قرآن نے اس آیت کو متعدد جگہوں پر دہرایا، ان کے خاندان میں اور ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ بڑے بڑے الاس میں پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبیوں کا سلسلہ اس کے اندر جاری فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے سرشت کے اندر خباثت رکھی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ بھی وہ تماشا کرتے رہے، اور ان کے موجودگی میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور ان کے راستے سے ہٹے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو جہاں والوں پر فضیلت دیا، لیکن جب اس نے رسولوں کی ہدایت سے اپنا منہ موڑ لیا، لیکن جب اس نے توریت اور زبور اور انجیل کے آیتوں سے انحراف کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے چہرے پر اللہ رب العزت نے ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا ہے، اور وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو یہودی ہمیشہ
میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت جہاں والوں پر دیا، لیکن وہ راستے سے ہٹے تو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بن گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سپاہی، وہ جنرل حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس کے علاقے میں جزیہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جزیہ وصول پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، انہوں نے رشوت دینے کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ حضرت آپ کچھ پیسے رکھ لیجئے اور میرا جزیہ کم کر دیجئے۔ جس طرح سے آج ہم اور آپ اس کے شکار ہوتے ہیں، رشوت دینے کی پیشکش کی، لیکن عبداللہ ابن رواحہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرف تلمس اختیار کیا تھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے دامن نبوت سے وابستگی حاصل کی تھی، جنہوں نے آپ کو صبح و شام دیکھا تھا، آپ کی تعلیمات کو دیکھا تھا، آپ کے پیغامات کو دیکھا تھا، آپ لوگوں کے اندر، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر مساوات پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، امیری اور غریبی کا فرق مٹانے کے لیے آئے تھے، کالے اور گورے کا فرق مٹانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعرائی نے کہا کہ تو مجھے رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے، کان پکڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، سماج اس وقت سدھرتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، سماج کے اندر اس وقت انقلاب پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں، جب ہم اپنے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے گھر کے لیے جب کام کرنا شروع کر دیں گے، میرے دوست سماج کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ آج سماج اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے بارے میں کون فکر کر رہا ہے؟ یہی نوجوان ہیں جو اصلاح معاشرہ کا جلسہ کریں گے، لیکن انہی نوجوانوں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جلسہ کیا ہے، ہم اپنی ذات کے اعتبار سے معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کریں گے، ہمارا معاشرہ درست ہوگا، ہمارا سماج آگے بڑھے گا، ہمارے گھر کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، اسلام کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے تو آج بھی اسلام کے اندر وہ لچک ہے، اسلام کے اندر وہ خوبی ہے، اسلام کے اندر وہ کشش ہے کہ غیر جب آپ کو دیکھیں گے اسلامی حیات کے اعتبار سے، اسلامی لباس اور شعار میں جب آپ کو دیکھیں گے، میرے دوستو غیروں کے اندر بھی آپ کی طرف آنے کا میلان پیدا ہوگا اور لوگ آپ سے متاثر ہو کر کے ایمان کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آج لوگ کیوں ہم سے اختلاف کرتے ہیں، نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنا بڑا وہ چور ہے اس سے بڑا چور ہم ہیں، جتنا بڑا وہ گانے والا اس سے زیادہ بڑا گانے والا ہم ہیں، جتنا بڑا بدماش اس سے بڑا بدماش ہم ہیں، تو ہم کو دیکھ کر کون مسلمان ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے کتنا بڑا مقام ان کو عطا کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں آپ کی زوجیت میں دی تھی، ایک بیٹی دیا وہ انتقال کر گئی، دوسری بیٹی کی پیشکش آپ نے فرمائی کہ میری دوسری بیٹی سے آپ نکاح کریے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ایک بیٹی ان کی زوجیت میں رہتے ہوئے انتقال کر گئی ہے تو آپ کی بیٹی کو تو کوئی بھی اپنی زوجیت میں لینے کے لیے تیار ہے اور انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آپ دوبارہ ان کو کیوں دے رہے ہیں، انہی کی زوجیت میں کیوں دینا چاہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا کہا؟ خدا کی قسم اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ہر بیٹی عثمان غنی کی زوجیت میں جانے کے بعد انتقال کر جاتی تو میں دوسری بیٹی کو انہی کے عقد میں دیتا، پھر اس کا انتقال ہوتا، پھر تیسری بیٹی کو دیتا، حتیٰ کہ میں اپنی ساری بیٹیوں کو اس کی زوجیت میں دے دیتا۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان غنی ہیں۔ جب بیعت رضوان ہوا تو تمام صحابہ اپنے اپنے ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دے کر کے بیعت کیا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پر دے کر کے بیعت کیا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ والا صحابی، کتنے عظیم الشان صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے حلم والے تھے، بڑے بردبار تھے۔
ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی بات پر اپنے غلام سے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد ان کے کان کو مروڑ کر کے کھینچ کر کے مروڑ دیا۔ اب کان کھینچنے کے بعد انہیں احساس ہوا یہ میرا غلام ہے، اگرچہ غلام ہے لیکن ہے یہ انسان، اور میں نے ان کا جو کان پکڑا ہے اور ان کی جو گوشمالی کی ہے، ہو نہ ہو اللہ رب العزت کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور کہا جائے گا، سوال ہو جائے گا، اے عثمان، ایک شخص تیرے گھر میں غلام کی حیثیت سے تھا اور تو مالک بنا بیٹھا تھا، تھوڑی سی غلطی ہوئی، تم نے ان کی گوشمالی کی، ان کے کان کھینچائی کی، اور اب بتا جب تو میرے حضور میں آ گیا ہے تو بتا تیری زندگی میں کوئی اتنی چھوٹی سی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، اگر میں اس پر گرفت کروں تو کیا ہوگا؟ ان کے دل میں ایک خیال آ گیا، اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہارا کان اور تمہارے کان کو پکڑا تھا اور اس کی گوشمالی کی تھی، تو تو بھی میرا کان پکڑ کر کے کھینچ، اور اتنا زور سے کھینچ جتنا زور سے میں نے تجھے تکلیف دے کر کھینچا تھا۔ اب ایک غلام ہے اور ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ خلیفہ سوم ہے، خلیفۃ المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ایک غلام کی کیا حیثیت ہے کہ عثمان غنی کا کان چھوئے، آپ نے فرمایا کان پکڑو، اس نے کہا یار کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم معاف کرتے ہیں، کہا نہیں آپ کان پکڑیے۔ اب ایک غلام ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ تم میرا کان پکڑو، اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ معافی تلافی کی کوئی بات نہیں ہے، تم میرا کان پکڑو۔ چنانچہ وہ غلام لڑکھڑاتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اور آپ حضرت عثمان غنی کے کان پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے، اور کہتا پکڑ کے کھینچ، اور جس طرح میں نے تمہارے کان کو اینٹا تھا تو بھی میرے کان کو اینٹ اور گوشمالی دے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے دھمکایا، اور اس کے بعد سے کہا کہ اسی زور کے ساتھ میرے کان تم کھینچو اور گوشمالی کرو جتنی زور سے میں نے تمہیں کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے غلام ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے سوال کر بیٹھے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ یہ سماج ہے، یہ معاشرہ ہے کہ اگر کسی ہمارے پردھان کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے تو پردھان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، گاؤں کے ذمہ دار کے اندر کوئی غلطی ہو جائے اس کو احساس ہو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، کسی غریب پر ظلم کیا ہے، کسی یتیم پر ہم نے ظلم کیا ہے، کسی عورت کی عزت اور اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ جب ذمہ داروں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا تو یہ سماج کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم دو عنوان کے ساتھ آج جمع ہوئے ہیں، ایک سیرت النبی کے عنوان سے تو عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرہ، اصلاح معاشرہ، تو معاشرے کا اصلاح تقریر سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ جلسہ کرتے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک ہم تیار نہ ہوں گے، جب تک ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اسلام کے لیے اور معاشرے کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو تو ہم قربانی دینے کے تیار ہو جائیں، سماج اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو صورتیں سامنے آئیں ان تمام صورتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سماج اور معاشرے کا اصلاح پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے خاص دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس اجلاس کے انعقاد کے سلسلے محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بے حد قبول فرمائے، اور دور دراز سے آنے والے علماء کرام اور سامعین اعظام آپ حضرات کی شرکت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔